رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ کل عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، جو جوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، اسے میرا مولا کل بروز قیامت عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. یہ بڑھاپے کی بات نہیں کہی گئی، جوانی کی بات کہی گئی، اس لیے کہ جوانی کے اندر انسان کو گناہ آواز دیتا ہے، بد کرداریاں آواز دیتی ہیں، برائیاں پکارتی ہیں، نفس ورغلاتا ہے، طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے. لیکن یہ بندہ صرف اس لیے رکتا ہے کہ مجھے جوانی اس لیے نہیں دی گئی، میرے رب کی بندگی کے لیے دی گئی ہے. اور جب بندہ اس جوانی کو اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کرتا ہے تو میرا مولا اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. جوان قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک قول میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. میں بلگرام شریف گیا ہوا تھا، وہاں پر ایک ٹکڑا تھا، اس ٹکڑے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا میں نے یہ قول پڑھا جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے لکھا تھا کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو ایٹم بم کی ضرورت نہیں، اس قوم کو عیاش بنا دو، وہ قوم تباہ. اس قوم کے جوانوں کو عیاش بنا دو، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی. کسی قوم کو اگر جانچنا ہے، کسی قوم کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو اس کے پاس کتنے بلین ہیں، کتنی کیا پوزیشن ہے، کتنی انڈسٹریز ہے، اس سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. مفکرین کہتے ہیں کہ قوم کا اندازہ کہ کتنی طاقتور ہے اس کا اندازہ لگانا ہو تو اس سے لگاؤ کہ اس قوم کے نوجوان سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں. جس قوم کا یوتھ سیدھے راستے پر ہو اس قوم کو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے، اس قوم کو اللہ ترقی عطا فرماتا ہے، اس قوم کو اللہ عز و جل کامیابی عطا فرماتا ہے. خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوتھ کے حوالے سے فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں نوجوانوں سے متعلق کہ ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ، اس لیے کہ نوجوانوں کا دل کافی رحم والا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے. اور میں نے جب سرکار فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب اسلام پیش کیا تو ضعیفوں نے تو ٹھکرا دیا تھا، نوجوانوں نے اسلام پہلے قبول کیا. یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. جوانی بڑی عجیب چیز ہے. آج جتنی بھی اٹریکشن کی چیزیں گناہوں کی ہیں وہ جوانوں کے لیے ہیں، سارے جوانوں کے لیے. اس لیے کہ جوان اگر بگڑ گیا تو اس کی زندگی خود بخود تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. جوان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، جوان کے اندر تمنائیں ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جوانی تمہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے بڑھاپے سے پہلے اس کی قدر کرو اور اس جوانی کو اچھے کاموں کے اندر یوز کرو. آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص جوانی میں اللہ کی بندگی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے جاتا بھی ہے، لوگوں کو دین کی دعوت پہنچانے کے لیے بھی جاتا ہے، کسی مجبور اور بے کس کی مدد کرنے کے لیے بھی جاتا ہے، کسی کے لیے راشن کی ضرورت ہے، گھر میں کوئی جینٹس نہیں ہے، ضرورت ہے، ایک عورت رہ رہی ہے، بوڑھی ہے، اس کے گھر میں کوئی سامان پہنچانے والا نہیں، جوان جاتا ہے اس کے گھر سامان پہنچا دیتا ہے، کر رہا ہے وہ سارے کام. تو آپ جانتے ہیں جب یہ بوڑھا ہوگا نا، ایسا شخص جس نے جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزاری، جب یہ بوڑھا ہوگا نا اور اس میں اتنی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ چل سکے، کثرت سے نوافل پڑھ سکے، کسی کی مدد کے لیے دوڑ سکے، حالت یہ ہے کہ مشکل سے 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، باقی بیڈ پر پڑا رہتا ہے. تو مولا فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں
یہ میرا بندہ جو بستر پہ لیٹا ہوا ہے جب یہ جوان تھا تو کیا کرتا تھا؟ تو فرشتے جواب میں عرض کرتے مولا جوانی میں یہ تیری بندگی کرتا تھا، غریبوں کی مدد کے لیے دوڑتا تھا، دین کے کاموں کے لیے دوڑتا تھا، رات کو نفل کی کثرت کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، لیکن آج بڑھاپے کی وجہ سے بستر پر سویا ہوا ہے۔ میرے کریم کی رحمت پکار اٹھتی ہے، فرشتوں یہ بھلے بستر پر سویا ہو لیکن بستر پر سوئے ہونے کے باوجود یہ جوانی میں جتنی نیکیاں کرتا تھا نا وہ ساری نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دیا کرو، اس لیے کہ میں نے جوانی دی تھی اس نے صحیح استعمال کی۔ آج میں نے ہی بڑھاپا دیا ہے، اگر آج بھی اس کے پاس طاقت ہوتی تو وہ جوانی والی عبادت کرتا، لیکن آج اس کے پاس سے طاقت میں نے چھینی ہے، اس لیے ثواب دینے کا حق مجھے ہے۔ اب آج اس کے پاس طاقت نہیں، بھلے یہ بستر پر سویا رہے لیکن اس کے نام اعمال کے اندر جوانی کی عبادت کا ثواب لیتے ہیں۔ جوانی بڑی عجیب چیز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی جوان اپنے نفس کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روک لے، زنا حرام ہے جوان نے روک لیا اپنے آپ کو، بدنگاہی حرام ہے جوان نے روک لیا اپنے آپ کو، منشیات نشہ حرام ہے اپنے آپ کو روک لیا، سود حرام ہے اپنے آپ کو روک لیا، شراب حرام ہے اپنے آپ کو روک لیا، اور پھر پوزیشن یہ ہے کہ ایک طرف حرام سے بچ رہا ہے اور دوسری طرف وہ جوان اللہ کے احکام کی پیروی کر رہا ہے کہ جو کچھ رب نے کرنے کا حکم دیا وہ کر رہا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں میرے اس جوان بندے کے دفتر میں 70 صدیقوں کا ثواب لکھ دو۔ 70 صدیقوں کا ثواب۔ اب دیکھیں بوڑھا ہونا ہے لیکن جوانی اگر گناہوں میں گزرتی ہے تو وہ جوانی کے گناہ بڑھاپے کے اندر کانٹے کی طرح چبھتے ہیں۔ آدمی اس وقت محسوس کرتا ہے میرا بیٹا نافرمان ہے نا، یہ میرے اس جوانی کی گناہ کی وجہ سے، آج مجھے بیماری ہے نا اس جوانی کے گناہ کی وجہ سے۔ آدمی کو جوانی کے کیے ہوئے گناہ بڑھاپے میں کانٹے کی طرح چبھتے ہیں اور ہر مصیبت پر جوانی کے کیے ہوئے گناہ اسے یاد آتے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جوانی کو داغدار ہونے سے بچاؤ، جوانی کی قدر کرو۔